چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو حالیہ دہشت گردی میں اضافے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو قبائلی علاقوں میں آباد کرنے کی منصوبے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں قائم کردہ دیوار شہداء کے دورے کے بعد نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں حالیہ دہشت گردی کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دیا اور کہا کہ جب 2021 میں افغانستان میں اقتدار منتقل ہو رہا تھا تو پاکستان کے عوام اور پارلیمان سے پوچھے بغیر ایک فیصلے سے جو دہشت گرد قیدی پاکستان میں موجود تھے انہیں پاکستان کی جیلوں سے نکالا گیا اور عمران خان نے انہیں دوبارہ دعوت دے کر قبائلی علاقوں میں آباد کیا۔ اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کے فوج نے، آپ کے پولیس نے، آپ کے عوام نے قربانی دے کے ہروایا، ان کو انگیج کیا گیا۔ ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود تھے، جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا۔ افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے، وہ ان کا جیل سے نکل چکے۔ پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا، وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے۔ یاد رہے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ایک خطاب میں اپنے دور اقتدار میں افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے 30 سے 40 ہزار لوگوں کو قبائلی علاقوں میں آباد کرنے کے منصوبے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا مرجر فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے، تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے، وار آن ٹیرر کے، لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ بلاول اکیلے ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاسی رہنما بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ سابقہ پی ڈی ایم حکومت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ عمران حکومت میں ٹی ٹی پی کی آباد کاری کی پالیسی غلط ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں حالیہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے یہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ افغان یعنی جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، تحریک طالبان پاکستان کے، ان کے متعلق جو یہ سمجھا گیا کہ وہ ٹی ٹی اے کے سے علیحدہ کوئی چیز ہیں، اور جن کے متعلق سمجھا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد انہیں قانون کے تابع لایا جا سکے گا، ان کو ہتھیار رکھنے پہ آمادہ کیا جا سکے گا، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے ملک میں آ کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ خود کو قانون اور آئین کے جو ہے وہ تابع کریں گے، یہ سوچ اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے جو ہے وہ اثرات بالکل الٹ ہوئے ہیں، اور ان اثرات میں ہی یہ ایک صورتحال ہے جو اس وقت ملک کو درپیش ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنما افسیاب خٹک کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کی افغان پالیسی سیکیورٹی ادارے بناتے ہیں، طالبان کا پروجیکٹ سول حکومت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کی پوری ذمہ داری سیکیورٹی اداروں پر آتی ہے۔ اگر تحقیقات کرنی ہے تو سیکیورٹی اداروں کی پرو طالبان پالیسی کی کرنی چاہیے، اس پالیسی کو بدلے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ بناتی ہے، تو یہ طالبان کا پروجیکٹ جو ہے یہ کسی سول حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی اسٹیٹ پر اس کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات اگر کرنی ہے تو پھر سیکیورٹی اسٹیٹ کی پالیسیوں کی تحقیقات کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں ملک گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس پالیسی کو بدلے بغیر یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی جیلوں سے دہشت گردوں کو رہا کرنے اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو قبائلی علاقوں میں آباد کرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اعتزاز ابراہیم، voicepk.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔